غزہ میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام جاری، اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر بارود کی برسات۔ 2 روز میں 400 سے زائد حملے، 700 سے زائد فلسطینی شہید۔ خان یونس، جبالیہ کیمپ، النصر ہسپتال کے اطراف بھی شدید بمباری۔ شہداء کی مجموعی تعداد 15,000 اور زخمیوں کی تعداد 40,000 سے متجاوز۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ شہداء اور زخمیوں میں 70% تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں تعطل، اسرائیل نے قطر سے اپنے مذاکراتی نمائندے واپس بلا لیے۔ حماس نے تمام یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا، اسرائیل کا الزام۔ حماس کے پاس اب بھی 15 خواتین اور 2 بچے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ، حماس نے مکمل جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کے تبادلے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی یرغمالی ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ کو کود پڑا، طیاروں سے غزہ کی جاسوسی کا اعلان۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری، کینیڈا میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ، 50,000 سے زائد مظاہرین کی غزہ میں نسل کشی کی مذمت۔ زمبابوے میں امریکی سفارت خانے کی طرف ہزاروں افراد کا مارچ، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے، جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیلی جارحیت نہ رکی تو آگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو، کہا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں، امن کی خواہش ہے لیکن بھارت سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا، سماجی اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی کامیابی، یونیسکو میں بھارت کو شکست دے دی، پاکستان بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین منتخب۔ 2023 سے 2027 کے لیے پاکستان یونیسکو کا دوبارہ ممبر ایگزیکٹو بورڈ بن گیا۔ یونیسکو کے لیے پاکستان کا دوبارہ انتخاب ملک کے لیے کئی ممکنہ فوائد کا حامل، پاکستان یونیسکو مینڈیٹ مضبوط بنانے اور پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سیاسی انتقام ہار گیا، اب مہنگائی اور معاشی بدحالی کو شکست دینی ہے۔ گالیوں اور کردار کشی میں قوم کا قیمتی وقت اور وسائل برباد کیے گئے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ الیکشن نہیں، عوام اور پاکستان کے معاشی مفادات کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، عام انتخابات کی تیاریوں اور سندھ میں تنظیمی امور پر مشاورت۔ نون لیگ سے کوئی جھگڑا نہیں، جو کہتے ہیں ہم نے لاہور بنایا ان سے پوچھیں باقی ملک میں کیا بنایا۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ آپ 3 دفعہ اقتدار میں آئے، بتائیں ایک بھی ہسپتال بنایا؟ پی ٹی آئی پر بھی تنقید، کہا تحریک انصاف نے عوام کو صرف جھوٹے نعرے دیے اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ملک اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں تقریب سے خطاب، کہا سیاست کرتے ہوئے ہم نے دینی اور مذہبی شناخت کو برقرار رکھا، ایسے رویوں کو اپنایا جن میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ سندھ میں نئی حلقہ بندیاں مسترد، استحکام پاکستان پارٹی کا الیکشن کمشنر سندھ کو ہٹانے کا مطالبہ۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ سندھ سے کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے، مطالبہ نہ مانا گیا تو عدالت جائیں گے۔ مختلف جماعتوں اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی آئی پی پی میں شمولیت۔ ایم کیو ایم کو بھی حلقہ بندیوں پر تحفظات، خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد آج چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے گا۔ کراچی اور اندرون سندھ کی حلقہ بندیوں پر تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات، ثقافت، سیاحت اور باہمی تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ سید محسن نقوی نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مفید معاشی پارٹنرشپ میں بدلنے کا وقت آ گیا۔ پنجاب میں سرمایہ کاروں کے لیے 1 ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں، تمام NOCs ایک چھت تلے میسر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی نمائندہ کی ملاقات، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء، کوارڈینیشن اور تعاون پر گفتگو۔
वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज की तुर्की में तुर्क मनसब उमर बोलात से मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुला है। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल से गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। आरामदेह सोफे कुर्सियाँ। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी ने लाहौर में थाना हंजरवाल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। फ्रंट डेस्क समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। टोकन मशीन से टोकन लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबे के 737 थानों के अपग्रेडेशन का अमल जारी है। जल्द पुलिस कल्चर की हालत भी बेहतर नजर आएगी। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी का दायरा सूबे के 16 शहरों तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में थाना अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा। साइलिन की FIR के अंदाज में ताख़ीर की शिकायत। सईद मोहसिन नकवी ने SHO को मअतल कर दिया। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस हवालात में बंद नौजवानों को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा करने का हुक्म। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में तातुल। इसराइल ने कतर से अपने मुज़ाकराती नुमाइंदे वापस बुला लिए। हमास ने तमाम यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया। इसराइल का इल्ज़ाम। हमास के पास अब भी 15 ख़वातीन और 2 बच्चे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। हमास ने मुकम्मल जंग ख़त्म होने तक कैदियों के तबादले से इनकार कर दिया। इसराइली यरगमाली ढूंढने के लिए बरतानिया को कूद पड़ा। तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी। कनाडा में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा। 50,000 से ज़ायद मुज़ाहिरीन की गजा में नस्ल कशी की मज़म्मत। ज़िम्बाब्वे में अमरीकी सफारत खाने की तरफ हज़ारों अफराद का मार्च। इसराइल और अमरीका के ख़िलाफ़ नारे। जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली जारियत ना रुकी तो आग पूरे खत्ते को लपेट में ले लेगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहा मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। अमन की ख्वाहिश है लेकिन भारत से भीख नहीं मांगेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला मुल्की मफाद में किया। समाजी और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निमटना है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। यूनेस्को में भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान भारत को हराकर वाइस चेयरमैन मुंतखब। 2023 से 2027 के लिए पाकिस्तान यूनेस्को का दोबारा मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड बन गया। यूनेस्को के लिए पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब मुल्क के लिए कई मुमकिन फ़वाइद का हामिल। पाकिस्तान यूनेस्को मैंडेट मजबूत बनाने और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करेगा। और मिशन ऑस्ट्रेलिया। शाहीनों ने कैंगरू से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कैमरा में प्रैक्टिस सेशन। बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। कौमी टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरस्कार।